بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے 25 کروڑ عوام اور جتنے بھی اوورسیز اور جو لوگ ہمیں جہاں جہاں سنتے ہیں، میری طرف سے السلام۔ آج 2-3 ایشو ہیں جس پہ بات کرنی ہے، اور سب سے جو مین ایشو ہے ہمارا وہ ہے جو گزشتہ تقریباً 1 ہفتے کا 6 دن کا لاک ڈاؤن کشمیر میں رہا، اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ تفصیل جو ہے وہاں کی وہ شیئر کریں گے۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی ایکشن کمیٹی مرز وجود میں آئی، جس کو 2 سے 2.5 سال ہونے والے ہیں، اور وہ آٹا، بجلی اور لوگوں کی جو یہ مشکلات تھی اس پہ وہ قائم ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ویژن رکھا، ایک نظریہ رکھا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی اشرافیہ ہے، جو لوگ تقریباً 78 سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اس حوالے سے ان لوگوں نے، ان کے اندر شعور تھا، اور کشمیر کے اندر شعور کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی، کرتے رہے تھوڑا تھوڑا کر کے، آخر وہ کامیاب ہو گئے لوگوں کو ایک پیج پہ لانے کے لیے۔ اس کی وجہ کہ آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ سمجھ گیا ہے۔ سب سے جو بڑی بات ہے، آزاد کشمیر کا نوجوان پڑھا لکھا بھی، تھوڑی تعلیم والا بھی، زیادہ تعلیم والا بھی، اور آزاد کشمیر کی جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ سمجھ گئی کہ دیکھیں کہ ہمارا اتنا عرصہ ہمیں گزر گیا ہے، ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں فیسلٹیز کیا ملی ہے؟ یہ لوگ نسل در نسل جب ایم ایل اے بنتے ہیں، جب نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں، جب یہ بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ ہماری سڑکیں اسی طریقے سے، ہماری بجلی کے مسائل، وولٹیج کے مسائل، اس کے بعد ہماری تعلیم کے مسائل، ہماری صحت کے مسائل، لوگ سارے سمجھ گئے کہ ابھی جو جتنا بھی مسائل ہیں وہ اس اشرافیہ، یہ جو ہمارے ایم پی اے جو ہمارے ایم ایل اے آزاد کشمیر کے اندر بنتے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، یہ سب خرابی کی جڑ ہے۔ اب اس کے جب آٹا، بجلی، یہ چیزیں اور کچھ اور مرحات تھی جو حکومت کے سامنے رکھی گئی ہیں، تو حکومت نے میں نہ مانوں کی ریٹ لگائی، اور عوام جب نکلی تو اس پہ عمل ہوا ہے، لیکن انہوں نے لولی پاپ دے کر تھوڑا سا کام کو کوئی ڈیلے بھی کیا، کچھ جو مطالبات تھے ان پہ، اور کچھ مان لیے فوری۔ اب میرے دوستو، 38 مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی نے رکھے، جس میں مین جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، اور ہر شہر میں ایئرپورٹ ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، صوبوں میں ہر طرح کی سہولت ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر نہ بڑے شہروں میں ایئرپورٹس، نہ وہاں بڑا اسپتال، نہ وہاں مین قسم کی اچھے قسم کی تعلیم، یعنی اس طریقے سے نہ انفراسٹرکچر کا جو وہاں یہاں کا جو سسٹم ہے وہ وہاں ہر کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے کوشش کی کہ کشمیر کا جو خاص کر کی جو شہرات تھی ان کو ڈبل کیا ہے، اور جو شہر تھے ان کو بھی انہوں نے وہاں سے چوڑا کیا ہے، کیونکہ بہت مسائل تھے آزاد کشمیر میں۔ یہ کریڈٹ اس کو گورنمنٹ کو جاتا ہے اس وقت کی۔ پھر انہوں نے کچھ میڈیکل کالج بھی دیے جو آزاد کشمیر کے اندر، تعلیم کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، یعنی کہ یہ سمجھے کہ یہ 78 سالوں میں اگر کشمیر کے اندر ایک کریڈٹ کالج بنا ہے، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے۔ اور اگر کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہے، کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام ہوا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جو غیر جانبدار طریقے سے اور غیر سیاسی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی اجرا کیا۔ اس کے بعد پھر یہ نون لیگ آئی ہے، انہوں نے اس طریقے سے کام کو آگے نہیں چالو کیا۔ پھر پی ٹی آئی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، تو انہوں نے اس کام کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا۔ پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے صحت کارڈ کا اجرا کیا آزاد کشمیر، جس طرح پاکستان میں کیا، اسی طریقے سے انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو شہرات تھی، جو کام تھے، کوشش کی پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ کام لوگوں کے ہوں، لیکن وقت جو ہے بہت تھوڑا ملا پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے اندر، یہ بھی اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکے۔ حکومت ختم ہو گئی، رجیم چینج پاکستان میں آ گئی، رجیم چینج ساتھ ہی انہوں نے آزاد کشمیر میں لے کے آگے۔ جو وہاں کے منتخب نمائندے تھے، جو عمران خان کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر اسمبلی میں گئے تھے، تو ان تمام کے تمام نے مل کر وہاں ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ وہاں نہ جماعت رہی، وہاں نہ سیاست رہی، وہاں نہ نظریہ رہا۔ یہ سارا سسٹم جوائنٹ کر کے جو اتنے بھی وہ 48 یا 53 جو وہاں کے تھے، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر انہوں نے انوار الحق کو منتخب کر دیا، اور بیرسٹر سلطان صاحب جناب وہ صدر منتخب، اور وہ وزیر اعظم منتخب۔ اب
यहाँ पीपल्स पार्टी, नून लीग सब वो इकट्ठे हो गए। पीटीआई के थोड़े से बंदे रह गए, जो तकरीबन 7 बंदे जिनकी तादाद थी, जिसमें सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी, और क्योंकि ये इनको भी ऑफर हुई, ख्वाजा फारूक साहब को भी ऑफर हुई है, लेकिन इन्होंने इस सिस्टम से वो निकल गए, क्योंकि सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी तो वज़ीर आज़म रह चुके थे, इसलिए उन्होंने भी समझा कि मेरी जो इज़्ज़त है या मेरी जो बका है वो इसी में है कि मैं खामोशी से खान साहब के साथ चला जाऊँ। इसी तरीके से फारूक हैदर ने, क्योंकि जो मेन सीटें थी वो उन्होंने ले ली थी, बंदर बांट कर दी थी, इन बंदों की उनको ज़रूरत भी नहीं थी, ज़्यादा जोर भी नहीं दिया, तो इन्होंने ये अपोजिशन में आ गए और खान साहब के साथ लग गए। आज इनकी इज़्ज़त और उनकी इज़्ज़त ज़मीन आसमान में फ़र्क है। ये उन 53 पे वो 53 यानी कि वो सारी ज़िंदगी लगे रहे, तो जितनी इज़्ज़त सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी या इसकी टीम ने बनाई है वो नहीं बना सकते। अब आगे आते हैं, इन लोगों ने क्या किया है वहाँ कश्मीर के लिए। सेहत कार्ड बंद कर दिया है, लोगों के जो काम काज होने थे बंद कर दिए। एमएलए जो है वहाँ के वजीर किसके काम करवा रहे थे, खास बंदों के 4-5 लाख रुपया दे दिया, 6 लाख दे दिया, जो 2 लाख दे दिया। कोई मेन काम आज़ाद कश्मीर के अंदर इन 2-2.5 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 1.5 साल या 2 साल जो हुकूमत रही है कश्मीर में, गालबन 6 महीने ये रहे हैं, 6-7 महीने, और दूसरा 1 साल वो रहा है, 1.5 साल तकरीबन। तो उसके दौर में भी वो काम नहीं हो सका सवाए हेल्थ कार्ड के जो खान साहब ने किया था। और उससे लेके अभी 4 साल हो गए कश्मीर के अंदर ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई स्कूल, ना कोई मेन शहरात, ना कोई पुल, ना हेल्थ कार्ड। यानी कि आप देखें कि अंधेर नकरी चौपड़ राज वहां पे, क्योंकि 53 का जो टोला है वो मिल बैठा है, उसने कहा खाओ लुटो पुटो और बिल्कुल जनाब इलेक्शन के लिए तैयारी करो, और थोड़ा बहुत अपने ठेकेदारों को कुछ दे दिया है तो बस ठीक है। तो उसके बाद लोग उठे, लोग निकले, लोगों ने सोचा कि ये हमारा साल कर रहे हैं, अब इनका हमने मुआसरा करना है। अब मुआसरा कैसे करना है? लोगों ने कहा भाई हमें पुल चाहिए, लोगों ने कहा हमें जो मगरा डैम के अंदर जो लोगों की जो ज़मीनें इन्होंने वो डैम के अंदर आई है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन लोगों से वादा किया कि हम आपको उसका जितना भी वो अर्जाना बनेगा वो देंगे, वो फ्लॉप। अच्छा, उसके बाद जो लोगों की डिमांड थी कि हमें हेल्थ कार्ड जो हमारा था वो दें, वो भी नहीं, वो भी इस चार्टर में मौजूद। अच्छा, लोगों ने कहा कि हमें सहूलतें दें, क्योंकि हमें हमेशा मुख्तलिफ जगहों से ताने मीने भी मिलते हैं कि आप कश्मीरी हैं, आपके पास एयरपोर्ट नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये तकलीफ देने वाली बातें होती हैं, तो कम अज़ कम हमारे पास एयरपोर्ट होना चाहिए, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। तो इस हवाले से लोगों ने फिर जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो अवाम है, इस सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इनके आगे मुतालबात रखते हैं। उनमें से कोई तालीम के हवाले से था, कोई सेहत के हवाले से थे, और ये सारे जो मिल मिलाकर तकरीबन 38 मुतालबात थे। तो उसमें मेन जो थे वो 12 सीटें थी जो माजरीन की थी। जो आप यकीन करें कि माजरीन का जो एक वजीर है, तकरीबन 9 वजीर थे ये, उनमें से एक जो वजीर है वो 300-400 वोट लेकर असम्बली में जाता है आज़ाद कश्मीर में। उसके साथ जो हमारे हल्के का, जो कश्मीर के हल्के का एक मेंबर होता है, वो 25 से 30 हज़ार वोट लेके वहाँ आता है, और एक हल्के की 1 लाख से समथिंग प्लस होता है, क्या नाम है ये वोट होता है। 1 लाख प्लस अगर वोट है तो आबादी कम अज़ कम वहाँ 4 से 5 लाख होती है, हल्के में 3 लाख से ऊपर होती है। अब इधर जो 500 वोट वाला उसका टोटल वोट 500 या ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 कर लें, कितनी आबादी होगी? 10,000 होगी, 20 होगी, 50,000 कर लें, तो एक साइड पे 5 लाख आबादी। तो 5 लाख वाला भी वजीर वही फंड, वही टीएडी, वही गाड़ियां, वही सहूलतें, और ये जो 10,000 वोट वाला है, अपना 500 वोट वाला है, वो भी वही। तो ये बड़ा तजाद था पाकिस्तान के अंदर। आप देखें अभी माजरीन जो है, माजरीन की सीटों पे जो इलेक्शन लड़ के गए हुए हैं कश्मीर में, वो कहते हैं हमें खराब कर रहे हैं, हमें ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया हमारे साथ, जुल्म हो गया है। मेरे भाई आपके साथ जुल्म हो गया है। आप 78 साल का, जब नहीं 78 साल तो नहीं हुए हैं, लेकिन जब से आप यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ, उस वक्त से लेके आज की डेट तक ये मुझे बताएं कि इधर को राजा बाजार में है वो माजिद खान है या कौन है, मैंने उस दिन उसके बैनर देखे हैं। अभी जब कश्मीर में थोड़ा सा हिला गुला होता है, इन्होंने बैनर लगाए, यहाँ पे पोस्टर लगाए कि हम भी हैं। तो मुझे ये बताया कि राजा बाजार की इसने कौन सी गली बनवाई है, इसने राजा बाजार की कौन सी सड़क बनवाई है, इसने राजा बाजार के आवाम की कौन से काम किए हैं, ये वो काम दिखाए और हम मान जाएंगे कश्मीरी के ठीक है जी हम गलत हैं और ये दुरुस्त हैं।
وہاں کام کون کرواتا ہے؟ یہاں کا جو ایم پی ہے وہ کراتا ہے، یہاں کا جو ایم این اے ہے وہ کرواتا ہے، یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کرواتی ہے. یہ نہیں کرواتے، یہ صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں. ایک وہ ٹرانسپورٹر تھا، ٹرانسپورٹ جہاں سے کشمیر میں ان کا لوگ نے پیچھا شروع کیا. وہ جو ٹرانسپورٹ والا تھا اس نے اپنی پوری اپلیکیشن دی ہے گورنمنٹ کو کہ مجھے یہ بندے اور اتنے بندے میں لے کے جاؤں گا سوئٹزرلینڈ میں یا آسٹریلیا میں، کس ملک میں جاؤں گا، تو وہاں جا کر میں وہاں سے ٹرانسپورٹ دیکھوں گا اور وہ ٹرانسپورٹ دیکھ کر جس طریقے سے ان کا نظام ہے وہ میں کشمیر میں لے کے آؤں گا. ہم لوگ بڑے خوش ہوئے، کشمیری بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ جو ٹرانسپورٹر کے وزیر ہیں سرگالہ صاحب کے کون تھے، تو یہ جناب موصوف ابھی باہر والا جو سسٹم ہے وہ کشمیر میں لے کے آ رہے ہیں. کیا ہی بات ہے، لوگ بہت خوشی میں یعنی بھول نہیں رہے تھے. یہ بندہ باہر گیا ہے، وہاں سے گھوم پھر کے واپس آیا، یہ بندہ غائب ہو گیا ہے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، کچھ نہیں، وہی ٹوٹے، وہی بسیں، وہی جناب سسٹم کشمیر کے اندر، یہ غائب ہو گیا. اچھا، وہاں سے پھر عوام نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، ورنہ لوگوں کو نہیں پتا چلنا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہاں سے لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کا کیمرہ لیا، فوٹو لیا، اس کا فوٹو لے کے ان کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا، اور الحمدللہ کیونکہ شوکت میر صاحب بڑے ماشاءاللہ منجے ہوئے بندے ہیں، وہ ان کے اندر وہاں رہے، ان کو پتہ ہے کہ ایک چیز کا. باقی جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے منجے ہوئے بندے ہیں. اسی طریقے سے میرپور مختلف یعنی 32 ممبران یہ بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی یہ چیزیں ہونی چاہیے اور جو ماجرین کی سیٹیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے پھر یہ کام کیا کرتے ہیں، ان کو رکھا کس لیے گیا ہے؟ ہاں ایک ضرور کام ہے یہ جناب، جب پاکستان کے اندر رجیم چینج جس طرح ہوتی ہے یا جس طرح ہماری جو ریاست اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے گورنمنٹیں چینج کرتی ہے، اس حوالے سے یہ ان کی جناب کوئی بھی حکومت آتی ہے اور یہ وہ ان کے کہنے پہ پھر یہ وہاں جا کر ووٹنگ کرتے ہیں اور وہاں حکومت کی تہس نہس کر دیتے ہیں. یعنی ان کی یہ سمجھیں کہ وہاں اسمبلی کے اندر ان کی ایک پوری بدماشی ہے، پوری بدماشی جس کو کہتے ہیں، بدماشی طریقے سے یہ لوگوں سے وہاں اپنے جو دوسرے ایم ایل اے اور جو وزارتیں جو وزیر اعظم ان کو یہ چینج کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز تھی، یہ بھی ختم ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا نقصان جو کشمیریوں کو ہو رہا تھا جو فنڈ کا ہو رہا تھا، کیونکہ فنڈ یہاں آ نہیں رہا ہے، فنڈ یہاں وہ تو لے کے آ رہے ہیں لیکن یہاں لگ بھی نہیں رہا. اگر پاکستان کے اوپر لگے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ثابت کریں کوئی بھی کسی بھی پاکستان کے اندر، جو پشاور میں ماجد خان ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں پنجاب میں، کوئی ایک بندہ یہ سامنے لے آئے کہ انہوں نے 5 لاکھ روپے کا کام کروایا اس پاکستان کے اندر. جب یہ کام نہیں کرواتے، یہ فنڈ لیتے ہیں، تو پھر یہ کیوں؟ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو مختلف ان کے وہ چارٹر ہے 38 بندوں کا، جب یہ لوگ لینے کے لیے نکلے 29 تاریخ کی جو وہاں ڈیڈ لائن تھی کہ بھئی ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، اور یقین کرو لوگوں، ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں وہاں سے کہ 29 ستمبر کو تمام آزاد کشمیر کے اندر رات 12 یعنی مغرب 28 تاریخ مغرب کے بعد لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے کیا کیا ریاست پاکستان نے؟ ریاست پاکستان کا یہ کام نہیں بنتا تھا، کبھی بھی نہیں بنتا تھا. آزاد کشمیر کی حکومت کا کام تھا، ان کا کام تھا کہ وہاں جا کر یہ بیٹھتے، جس دن یہ بیٹھے وہاں ایک دو بندے یہاں لے کے گئے یہ، اور انہوں نے وہاں ان کے ساتھ یعنی مذاق اڑایا ہمارے لوگوں کا. وہاں جو کور کمیٹی کے ممبر تھے سننے کے اندر آیا ہے، انہوں نے مذاق اڑایا ان کا، اور انہوں نے بات سیدھے طریقے سے نہیں کی ہے، سنجیدہ ہو کے بات نہیں کی. پھر انہوں نے دھمکیاں شروع کر دی ہیں، جو ہمارے وہ فاروق حیدر خان اور مختلف لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے جلسے شروع کر دیے. انہوں نے پھر وہاں کیا کیا، یہاں سے جب پولیس بھیجی ہے، ایف سی رینجر جب فورسز بھیجی ہیں، اس کے بعد لوگوں، آپ سب لوگ جا کے دیکھیں ریکارڈ میں، جو جتنے بھی شہر ہیں آزاد کشمیر کے اندر، بڑے شہر ہیں، ان شہروں کے اندر انہوں نے آگے اوٹر لگا کے، پیچھے پولیس کی گاڑیاں، آج یہ بختر بند گاڑیاں، انہوں نے پورے شہر میں جناب اوٹر ٹان 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 انہوں نے لگا دیا، اور انہوں نے پورے جو شہر ہیں وہ زمین کے آسمان کے اوپر اٹھا دیے. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ کشمیریوں کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی. یہ کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے کا انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا. لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے، ان کی ساری حرکتوں کو جج کرتے رہے. یہ گئے بسیں بھر بھر کے وہاں پہنچے. لوگوں نے کہا کشمیر کا جو راستہ گوگل بتاتا ہے آتے ہوئے، واپسی پہ نہیں بتاتا ہے، وہ کشمیری وہاں بتاتی ہے. ایک دوسرا کسی نے وہاں ویڈیو جاتے ہوئے بناتا ہوا گیا پولیس کی بس پہ، تو وہاں سے کسی بندے نے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. کسی نے کہا ہاں بنا رہے ہو لیکن جاتے ہوئے بھی بنانا ویڈیو، یہ یاد رکھنا. اب مجھے بتائیں کہ اس حد تک بھی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہاں آپ لوگ نہ آؤ، نئی فورسز پہ جو ہمارے مطالبات ہیں، ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ہم پاکستان کے خدا نخواستہ خلاف نہیں جا رہے، ہم اس حکومت کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انوار استعفیٰ دے، وہ صدر استعفیٰ دے، یہ وزیر استعفیٰ دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں بھی کم کی جائیں، اور یہ ضلع راولپنڈی کا جو ضلع ہے یہ 50+ یعنی کروڑ کا ہے، وہ ہمارا جو
پورا آزاد کشمیر ہے وہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل. تو وہاں جو ہے اتنے بڑے جو وزیر ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے, اتنے بڑے ڈی سی ایس پی ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے, اتنے بڑے سرکاری لوگ ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کو محدود کیا جائے تو اس کے مطابق کشمیر کو رن کیا جائے. اب یہ چیزیں تھی اشرافیہ کی بدماشی وہاں ختم کرنی تھی. تو پاکستان کی ریاست کا کام کیا تھا, پاکستان کی حکومت کا کام کیا تھا کہ ان لوگوں کو مینیج کر کے ان کو ٹیبل ٹاک کرواتے, لیکن کسی نے اس پہ سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے. لوگ نکلے, پورا کشمیر بند جام ہو گیا ہے, اور باہر جب نکلے لوگ 29 تاریخ کو تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, وہی آئینی ہاتھوں سے ہم نپٹیں گے, وہی طریقہ کار جو پاکستان میں انہوں نے شروع کیا ہوا تھا وہاں بھی سٹارٹ کر دیا ہے. مظفر آباد میں ایک بندہ شہید ہو گیا ہے, وہاں کو سردار عتیق مسلم خان کے جو بندے تھے انہوں نے شروعات سٹارٹ کی ہے وہاں پہ. تو ان گنڈوں نے بندوں کو ایک بندے شہید نامی کے بندے کو شہید کر دیا. اس کے بعد اسی طریقے سے چلتا ہوا نظام آگے نکلا. تو دیرکوٹ کے مقام پر جب مسئلہ بنا دوسرے دن, تو اس وقت وہاں پر میرے دوستو یقین کرو کہ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ ہمارے پہ شیل نہ پھینکو, ہمارے پہ گولی نہ چلاؤ. یہ بے شمار ویڈیوز موجود ہیں, یہ بے شمار لوگوں سے ہم نے دریافت کیا ہے. کسی نے کسی کے اوپر پہلی وار نہیں کی ہے. یا اب آج جو یہ پولیس کہہ رہی ہے, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں جب آپ کسی کو مارو گے اس کا رد عمل آئے گا. بالکل ہم کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں پہ شیلنگ نہ کرو, ہم بالکل کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو گولیاں نہ مارو, لیکن اس کے باوجود یہی کام ہوا. اور اس کا جب رد عمل آیا تو آپ کے سامنے سب چیزیں. اب رد عمل دیکھ کر دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کشمیریوں نے کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول میں لیا. دیرکوٹ کے اندر ایسے واقعہ ہوا, اور دیرکوٹ کے اندر ایک بھائی کا خون ہوا, پھر دوسرے کا ہوا ہے, تیسرے کا, چوتھے کا, لوگ نیچے گر کے تقریباً کم از کم 20-25 لوگ جب گولیاں لگی ان کو. تو اس کے بعد پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مشتعل ہو گئے, پر انہوں نے جو کارروائی کی. اور پھر یہ بھی سننے اندر آیا کہ وہاں سے جو پولیس کی لگی ہے وہ پولیس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, ان کو گولیاں کہاں سے لگی. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اور فوٹیج ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی پورے آزاد کشمیر کے اندر, میرا چیلنج ہے, ہم نے بھی بہت ویڈیو دیکھی ہیں وائرل, میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن میں چیلنج ضرور کرتا ہوں کہ اتنی ویڈیوز آئی ہیں کہ صاحب نہیں کوئی بندہ کسی ایکشن کمیٹی کے ورکر کے ہاتھ میں اسلحہ دکھا دے. جس طریقے سے سارے عام وہ چمیٹی کے اندر, اور اس کے بعد دیرکوٹ کے اندر, اور آگے مظفر آباد کے اندر جس طریقے سے اسلحہ لے کے لوگ فائر کر رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے اوپر, اس طریقے سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھے. ان کو گولیاں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو اپنے بندوں نے گولیاں ماری ہیں. اور اس کے بعد جب یہ کام ہوا تو وہاں جا کر لوگوں نے کنٹرول لے لی. لازمی بات ہے وہاں پولیس کو بھی مار پڑی ہے, اور ضرور سے زیادہ مار پڑی ہے. اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا, جب کشمیر کی پولیس سے پوچھا بھائی کس نے ہمارے پہ فائر کیا, کس نے, انہوں نے کہا انہوں نے کیا. تو اس طریقے سے بھی کافی لوگ زخمی. پھر دیکھیں اگر 20 بندے مارنے والے تھے تو 50 چھوڑنے والا تھا, یہ یاد رکھیں. 50 بندہ سارے ریسکیو کرنے والا تھا. لوگوں نے خود پولیس کو ریسکیو کیا, اسپتال میں لے کے آئے, وہاں سے نکالا. اور پھر ابھی ایک میں نے آج فوٹیج دیکھی ہے, ویڈیو دیکھی ہے کہ میرے خیال میں باغ والے راجہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو رستہ دو, پولیس کو جانے دو. وہی دیرکوٹ کے مقام پر سپیکروں میں اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی پولیس کو جانے دو, بندے بھی مار گئے, پولیس بھی زخمی ہے, ان کو جانے دو, رستہ دو. اس سے بڑی کشمیریوں کی اور کیا ہو سکتی ہے. اب یہ ویڈیو بھی آ گئی ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کو مارا ہے ہمیں تکلیف ہے, وہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ بندہ سپیکر سے اعلان کر رہا ہے کہ پولیس کو رستہ دو. اب جن بندوں کے لوگ شہید ہوئے وہاں پہ, جن کو گولیاں لگی, وہ بندے آئے وہ ہوئے مشتعل, ان کے دماغ خراب ہو گئے. ان لوگوں نے یہ معاملات کیا اور ان کا رد عمل یہی ری ایکشن بنتا تھا. لیکن جو باقی لوگ تھے, سنجیدہ لوگ تھے, وہاں انہوں نے لوگوں کو چھڑایا, انہوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا. یہ کام مظفر آباد ہوا. یہاں جاترا پلاک کے مقام پر آپ دیکھیں, رات کو جب وہاں سے قافلہ آیا شام کو 29 کو رات, میرے خیال میں 11-12 کے بعد لے کے صبح تک وہاں پولیس مارتی رہی لوگوں کو شیلنگ. ایک جگہ پہ انہوں نے مجھے وہاں کی جو عینی شاہدین ہیں لڑکوں نے بتایا کہ ہم نکل کے آگے, وہ بڑھ کے ویڈیو بھی ہیں, نکل کے آگے رستہ ہمارا روک لیا انہوں نے, آگے سے بھی شیلنگ, پیچھے سے بھی شیلنگ, بیچ میں لوگوں نے جو بڑے بڑے وہاں ہم لوگ جو کھائی بولتے ہیں آپ لوگ, لیکن ہم بڑی جو چوٹی سے نیچے چھلانگیں لگاتے ہیں, ان بڑی بڑی چوٹیوں سے چھلانگیں لگا کے نیچے لوگ بچے ہیں. کوئی پانی میں گرا, کوئی کدھر گرا, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, کسی کا کیا ہوا ہے, وہ رات کو لوگ بچے بھاگ گئے. صبح لوگوں نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, الاؤنس کیا, پیچھے سے بھی کوئی قافلے آ رہے تھے, پھر پولیس کو سمجھایا, بٹھا دیا ایک جگہ پہ سڑک پہ کہ آپ ہمارے پہ وار نہ کریں. وہ بھی ویڈیوز ہیں, یہ بلاک کی ہیں, آپ نے ہمارے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. تو پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں اوپر جا رہی ہے. آپ دیکھیں اوپر جا کر, وہاں سے جا کر پھر آمنے سامنے جب ہوتے ہیں وہاں 6 گولیاں وہاں سننے اندر ہے کہ ایک بندے کو لگی.
6 گولیاں انہوں نے ماری ہیں ڈائریکٹ اوپر سے نیچے. اس کے بعد وہاں بھی لوگ مشتعل ہوئے. پھر انہوں نے پلاک کے مقام پر جو کام کیا وہ ویڈیو موجود ہے، اوپر سارے یہاں بندہ مار رہا ہے، نیچے شیل بھی مار رہا ہے، فائر بھی کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہاں بھی جو حالات خراب ہوئے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے یہ بتائیں نا. آپ دیکھیں دونوں طرف سے دیکھیں. تو اس کے بعد وہاں بھی حالات خراب ہوئے، جب پولیس کو مار پڑی، زخمی ہوئے، لوگ بھی زخمی ہوئے. وہاں 2 شہید ہوئے، یہاں 4 شہید ہوئے، 3 پولیس 5 بندے شہید ہوئے، اور 3 پولیس والے. 2 مظفر آباد کی میرے خیال میں 2 ہوئے، یا دو بندے مظفر آباد بھی شہید ہوئے. اب چیز یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں اسی طریقے سے راولا کوٹ کا ایس پی، اس نے کتنے زبردست طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا. اس کے بعد کوٹلی والے ایس پی نے کتنے زبردست طریقے سے ہینڈل کیا. لیکن یہ جو باقی لوگ تھے ان کو بھی ایسے کرنا چاہیے. جب عوام نکل گئی تو آپ کو پتہ چل گیا، آپ کیوں عوام کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے پورا تیار کیا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کچھ چلنا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا. لیکن یہ عوام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنی زبردست طریقے سے یہ باہر نکلے کہ یعنی دنیا بھی اس کے اوپر سرچ کر رہی ہے، دنیا اس کے اوپر تھیسس لکھ رہی ہے، اب دنیا اس کو مثالیں دیں گی، یونیورسٹی میں لوگ پڑھائیں گے. لیکن وہاں اکثریت نوجوان ہر طرح کا طبقے کا بندہ تھا. اب یہ لوگ نکلے، کیسے نکلے، کیا نظم و ضبط تھا، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی اور ولاگ میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ابھی کافی لمبی بات ہو گئی ہے. اور میں آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ کیٹاگوری لوہے پہ لکیر ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے. ظلم زیادتی یہاں کی فورسز نے جا کے کیا، لوگوں پہ اسلحہ اٹھایا. اس کے بعد یہ آپ کی جو پاکستان کی میڈیا ہے، میرا چیلنج ہے میڈیا کو اجازت دیں، کشمیر میرپور سے لے کے مظفر آباد تک کے انٹرویو لے لو کیسے، اگر یہاں یعنی وہاں کے جو دشمن یعنی مخالف بھی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے. پھر پولیس کی بھی ویڈیوز بے شمار آ گئی ہیں کہ بھائی وہاں جن لوگوں نے زیادتی کی ان کو مار پڑی. ہم بھی ہے، کوٹلی کی پولیس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا، بھائی ہمارے لوگوں نے خدمت کی ہے، وہ بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اسی طریقے سے بے شمار جگہوں پہ ہوئی ہیں. تو اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، یہ ری ایکشن اور رد عمل تھا. آئندہ کے لیے ان چیزوں پہ قابو پانا چاہیے. جو حق ہے وہ حق ہے، یہ کشمیری لے کر آتے ہیں، یہ کوئی بھی عوام ہے وہ لے کر رہتی ہے. جب حق کے لیے نکلتی ہے، حقوق کے لیے نکلتی ہے. ہاں اگر یہ پاکستان مخالف تحریک ہوتی تو پھر ہم لوگ اگر ان کی سپورٹ کرتے تو پھر بات تھی. کوئی پاکستان تحریک مخالف سپورٹ نہیں کی، بلکہ پاکستان بھی حقوق لینے کے لیے آج 3 سال سے سڑکوں پہ ہے، اور آزاد کشمیر بھی 3 سال سے سڑکوں پر تھا حقوق لینے کے لیے، اور انہوں نے اپنے مطالبات منوائے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کے لیے مجھے اجازت دیں، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں.